نے پتہ کیا کہا کہ حضرت سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہوا کہ دفع کرو، مرنے دو، جائے جہنم میں، ہمیں کیا پڑی؟ نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا اور مدینے سے کہاں بھیجا؟ شام، ایک آدمی کے لیے۔ اور قاصد سے فرمایا کہ دیکھو خط اسی کے ہاتھ میں دینا اور کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ خط پہنچا، اس نے کھولا، پڑھا، غافر الذنب، اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ ذی الطول، طاقت قدرت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر پڑھا، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس آیت میں امید بھی دلائی ہے، اگر تو توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، معافی مانگے اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا نا تو پکڑ اس کی بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہی ہے۔ اور پکی سچی توبہ کر لی، قاصد واپس آئے، حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھو جو اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے تو کیا کرو؟ اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو تانے مت مارو، طنز مت کرو، برا بلا مت کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ سب سے اونچا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، لوگ اللہ کو پہچانے، لوگ اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کر لیں، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ اس محنت سے دین آئے گا، نماز زندہ ہوگی، اخلاق زندہ ہوں گے، حیا زندہ ہوگی، کمائیاں پاکیزہ بنیں گی، مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے۔ اس محنت سے دین آئے گا، اور جب دین آئے گا پھر دنیا میں امن ہوگا، مال سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو حیا ہوگی، دین ہوگا تو عدل ہوگا، دین ہوگا تو سچ ہوگا، دین ہوگا تو دنیا جنت بنے گی، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار۔ واہ جی واہ، اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورد کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے، حل رضیتم، اور تم راضی ہو گئے، عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ چہرے تو چمک گئے اور جہنم سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واہ جی واہ، کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے بھائی،
کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے. آج وقت ہے بھائی, آج وقت ہے. توبہ کریں, توبہ کروائیں. کام نہیں ختم ہوتے, آدمی ختم ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے نا بڑا چکر دیتا ہے, بڑا چکر دیتا ہے. کہتا ہے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے, پھر گناہوں کو چھوڑیں گے. پھر ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے, کیا میں کون سا مرنے لگا ہوں, میں کون سا. عجیب بات ہے, 80 سال کا بابا اور ہسپتال میں اور بیمار, اس کے پاس کسی نے نا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی بلند آواز سے. آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں کون سا مرنے لگا ہوں. مرنے کا پروگرام ہی نہیں, مر جانا ہے بھائی. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے. پھر قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں. ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے نا, ان کو ترغیب دی بھائی 4 ماہ, بھائی چلہ, بھائی 3 دن جماعت میں نکلیں. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک فہرست نکالی ایک بہت بڑی اور دکھایا کل میرا یہ پروگرام, پرسوں یہ, ترسوں یہ. 2 مہینے کی فہرست بنی ہوئی ہے, 2 مہینے تک میرے پاس کوئی ٹائم. اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب گشت کرنے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا نا جماعت والے آئے, چلو تم لوگ فارغ لوگ ہو, میں تو مصروف آدمی ہوں, دیکھتا نہیں کتنے, دیکھ کتنے مصروف آدمی, چلو تم یہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں گے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تم فارغ لوگ ہو, میرے پاس ٹائم نہیں. چلے گئے جماعت میں, کون سا کسی سے لڑنا ہے, کوئی جھگڑنا ہے, کوئی نہ گلا ہے نہ شکوہ ہے, بس ٹھیک ہے بھائی. واپس آ گئے. اگلے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا چلو وہ ڈاکٹر صاحب قریب ہی ہیں. ساتھی کو لیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ دوائی لے لیں. تو دیکھا تو کلینک بند تھا. ساتھ والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. ہاں تو بھائی جتنا یہ مجمع آیا ہے, یہ اجتماع, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ اس مجمع کا یہاں آنا نعمت, اس ماحول میں آنا نعمت. خود نہیں آئے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ان باتوں کو بولنا سننا یہ اللہ کی نعمت, یہ اللہ کا فضل, یہ اللہ کا کرم, یہ اللہ کی توفیق. اس کی قدر کیا ہے. آگے بڑھیں, زندگی بدلیں, سوچ بدلیں, شوق بدلیں, اپنے کام کو سمجھیں, اپنی حیثیت کو پہچانیں. اجتماع میں آنا سراخوں پر, اجتماع میں آنا سراخوں پر. اگر اجتماع میں نہ آتے ہم کیا کر لیتے, لیکن اجتماع میں کس لیے آئے, ہماری زندگی بدل جائے, ہماری حیثیت ہم اپنی پہچان لیں. ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام دین کو پھیلانا ہے, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے, گاؤں گاؤں بستی جانا ہے. اے دنیا کے انسانوں توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو, نماز زندہ ہو جائے, دین سیکھنے کی فضا بن جائے. یہ ہمارا کام ہے. تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. صرف اجتماع میں آنا یہ ٹھیک ہے, آنا بہت مبارک, یہ کافی نہیں ہے. ہاں وقت لگائیں, نکلیں. آپ اس ماحول میں آئے ہیں, اس بات کو سن رہے ہیں, توبہ, جنت, جہنم, قبر, قیامت, آخرت, حساب کتاب, اللہ ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. ہمارا کام دین پھیلانا ہے. ان باتوں کو سن رہے ہیں, اس ماحول میں آئے ہیں, دل نرم ہے. یہ ماحول ایسا ہے آدمی کا جی چاہتا ہے میں نکلوں. 4 ماہ, چلہ, 3 دن. اب یہاں کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں, میں چلہ لگاؤں کہ ہاں, میں جماعت میں جاؤں کہ ہاں, میں اللہ کے راستے میں نکلوں کہ ہاں. اب واپس چلے جاؤ اپنے گھر, گھر والوں سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں نہ, چلہ لگاؤں نہ, جماعت میں جاؤں نہ. یہ ماحول کون سا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس چلے جاؤ, وہاں ماحول کیا ہے؟ نہ نہ نہ. جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے, وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ لوہا گرم ہے, چوٹ لگائیں نکلیں. لوہا گرم, چوٹ لگائیں نکلیں. بیان ہوتا ہے ایمان کی بات, آخرت کی بات, آدمی سنتا ہے, دلوں پہ اثر ہوتا ہے, دل نرم پڑتے ہیں, دل نرم پڑتے ہیں. ہاں تشکیل کا وقت آتا ہے, شیطان آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے.
جیسے غبارہ ہے اس میں ہوا بھری، غبارہ پھول گیا، سوئی لگی ٹھوس. ہاں، ایمان کی باتیں سنی، جذبہ بنا، اب تشکیل کا وقت آیا، اب شیطان نے سوئی مار دی. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں جو ہے نا، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں، میرے کیا حالات ہیں، انہیں کیا پتہ ہے. یہ شیطان نے سوئی مار، روز ختم. اور آخر میں شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں وقت لگائیں گے، پھر وقت لگائیں گے، پھر اجتماع میں آئے. اجتماع کس لیے؟ زندگی بدل جائے، شوق بدل جائیں، اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں. ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، اجتماع سے. میں نے اس سے پوچھا آپ اجتماع میں آئے، بیانات سنے، اب آپ نے کیا نیت کی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. بھائی بہت اچھی بات ہے، اگلے سال. بھائی کرنا کیا ہے بھائی؟ ہاں تو بھائی یہ مجمع بڑا مبارک، ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی لائے ہیں یہ اجتماع، یہ اتنی محنت، یہ نعمت. قدر کریں بھائی. روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز کسی نے نہیں سمجھانا. ہاں کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طبقے کے، ایک ایک ساتھی ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. جس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. واہ جی واہ. ہمارا ایسا فرماتے تھے، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بڑے بڑے بادشاہوں حکمرانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہاں اللہ نے کام ایسا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. یہ کام بہت بڑا ہے. یہ کام، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. یہ کام بزرگ ہے. دیکھو لوگ بزرگوں سے ملنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی زیارت، بزرگوں سے مصافحہ، بزرگوں سے ملاقات. ہاں سمجھ؟ تو بزرگ اصل تو کام ہے بھائی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا تو بڑا بزرگ ہوئے، میواتی انداز میں کیا کہتے، تو بڑا بزرگ ہوئے. میں کہ نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. نا تو بڑا بزرگ ہے. ارے بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں نے کہا اچھا، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ حکم باتی اپنے سادے انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے. پھر تو کہے گا. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے بھائی؟ ہاں کام. یہ دعوت، یہ اجتماع کے موقع پر نا، خاص طور پر رائے گنج میں بزرگوں، وہ جو جگہ نا جہاں سارے بزرگ ٹھہرے تھے حویلی میں، تو ہر بندہ آتا ہے بزرگوں سے ملنا ہے، بزرگوں کی زیارت کرنا ہے، بزرگوں سے مصافحہ کرنا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا بیٹھو بھائی، چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. اچھا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ ہے، اور چلہ اس سے بڑا بزرگ، اور 4 ماہ اس سے بڑا بزرگ، اور سال 7 ماہ اس سے بڑا بزرگ. اور میں بتاؤں سب سے بڑا جو بزرگ ہے نا وہ مقامی کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں یہ سب سے کام بزرگ ہے بھائی. یہ کام بزرگ ہے. کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ فلاں کی دکان بہت چل پڑی، فلاں کا کاروبار بہت چل پڑا. آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کام چلا کہ نہیں. عجیب بات، مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسروں کے
सुन रहे कि सो रहे भाई? थक तो नहीं गए? अभी भी नहीं थके? अच्छा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दूसरों के बाग के, जरा गहरा जुमला, जरा ध्यान से सुने, दूसरों के बाग के फल को देखकर, दूसरों के बाग के फल को देखकर कब तक खुश होते रहोगे? अपने बाग का फल लगाओ। अपने बाग का बड़ा इज्तिमा है जी, बड़ा मजमा है जी, बड़ी साल की जमातें हैं जी, बड़ी 4 माह की जमातें हैं जी, बड़ा। भाई आपने क्या किया, हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, 4 माह, चिल्ला, 3 दिन, साल, 7 माह, रोजाना मस्जिद को वक्त, मशवरा, गश्तें, जान खपा दें, बचा के कहां लेके जानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, खुशहाली को गनीमत समझो बदहाली से पहले, फरागत को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले, सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। कितने लोग हैं जो हाथ नहीं हिला सकते, जो पांव नहीं हिला सकते, कितने लोग हैं जो जुबान से बोल नहीं सकते, सांस भी मशीनों पे चल रहा है। ये नेमत है जिंदगी, ये सेहत, ये वक्त, इस माहौल में आना, इसकी कदर, इस काम को करना, इस काम में आगे बढ़ना, इस काम को अपना काम बनाना, अपनी मस्जिदों को वक़्त देना, चिल्ले की जमात निकले, 4 माह की जमात निकले, खुद निकलना, निकालना, खुद निकलना, निकालना। बड़ी अजीब बात। हमारे राइड में होते थे भाई अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मान लगे कि एक दफा ना मोहन लासर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, सामने बैठे हुए मेवाती सीधे साधे एक बड़े आलिम उस जमाने के, वो बयान में आकर बैठ गए, बड़े आलिम बयान में आके बैठ गए। अब वो बयान सुने और मजमे की शक्ल देखे और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि ये अजीब बड़े मियां हैं, इतना इल्मी बयान, इतना ऊंचा बयान, और मजमा जो सामने बैठा है वो तो सीधा साधा मेवातियों का मजमा, अनपढ़ लोग। ये जो बयान कर रहे हैं ये तो उलमा की समझ का बयान है, ये उलमा की सतह का बयान है, ये आम मजमे की सतह का है ही नहीं, आम मजमे की समझ का है ही नहीं। तो ये बयान तो उलमा समझे, ये मेवाती क्या समझेंगे? अब ये दिल ही दिल में सोच रहे हैं। फिर एक मेवाती से जब तशकील का वक्त शुरू हुआ ना, एक मेवाती से पूछने लगे, कुछ समझे ये बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई इनकी? हाँ, यही तो कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, यही तो कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। और मैं हाँ ये समझा है, मैं नहीं समझा। तो भाई जिसकी समझ में आएगी वो निकलेगा, निकलना है। 4 माह, चिल्ला, 3 दिन, रोजाना मस्जिद को वक्त, इज्तिमा की कामयाबी, मजमे की कसरत सर आंखों पर, इज्तिमा की कामयाबी, जमातों का निकलना है। अल्लाह के रास्ते में ये मजमा आया है, बात सुनी है, अब क्या करें, निकलें। तो भाई हिम्मत करके बोलें भाई।